السلام علیکم پیارے سامعین۔ انسپکٹر سعید جہاز کے عرصے پر کھڑا سمندر کی موجوں کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم خوشگوار تھا۔ وہ ایک سرکاری کام سے بحرین گیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ انسپکٹر سے چند گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بچی اپنے ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی اور وہ اسے سینے سے لگا کر تھپک رہی تھی۔ اچانک جہاز کو جھٹکا لگا اور وہ تھوڑا سا ایک طرف جھک گیا۔ انسپکٹر سعید اور خاتون نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا، مگر بچی جنگلے سے ٹکرا گئی اور گڑیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ اگر انسپکٹر دوڑ کر گڑیا کو نہ پکڑ لیتا تو وہ سمندر میں گر پڑتی۔ بچی نے انسپکٹر سعید کا شکریہ ادا کیا اور گڑیا اس کے ہاتھ سے لے لی۔ انسپکٹر سعید نے محسوس کیا کہ بچی کی ماں کا منہ فک ہو گیا ہے۔ اس نے بچی کے ہاتھ سے گڑیا چھین لی اور بولی، میں نے کہا تھا نا کہ اسے مجھے دے دو۔ اگر اس شریف آدمی کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ سمندر میں گر جاتی۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے انسپکٹر کا شکریہ ادا بھی نہ کیا اور بچی کو کھینچتی ہوئی دوسری طرف لے گئی۔ انسپکٹر کی نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ خفیہ پولیس کی 10 سالہ ملازمت نے اس میں لوگوں کے چہرے پڑنے کا ملکہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جہاز کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ انسپکٹر مسلسل اس ماں بیٹی کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ کسٹمز آفیسر کے سامنے سامان چیک کرانے کھڑی ہوئی تو انسپکٹر نے آفیسر کو ایک خاص اشارہ کیا جسے عورت نے تو نہیں دیکھا مگر کسٹمز آفیسر سمجھ گیا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، آفیسر نے اس عورت سے کہا۔ عورت پہلے کچھ کسمسائی، ہچکچائی، پھر اس کے ساتھ ہو لی۔ آفیسر اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ یہاں آ کر وہ پھٹ پڑی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں ایک عزت دار خاتون ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ… آفیسر نے بڑی نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ ناراض نہ ہوں، مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اصل میں کچھ عرصے سے سمگلروں کا ایک گروہ دوسرے ملکوں سے ہیرے جواہرات پاکستان میں سمگل کر رہا ہے۔ اس کا ہمیں پکا پتہ ہے، مگر بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس گروہ کے کسی آدمی کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے بسم اللہ آپ سے ہو۔ کیا بکتے ہو؟ عورت تڑق کر بولی۔ تم نے میری توہین کی ہے، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عین اسی وقت کھٹ سے دروازہ کھلا اور انسپکٹر سعید اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس گڑیا کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آفیسر نے عورت کے ہاتھ سے گڑیا لے لی اور اس سے پہلے کہ عورت کچھ کہتی اس نے میز کی دراز چاقو نکال کر اس کا پیٹ چیر دیا۔ اندر سے ایک تھیلی نکلی جس کے اندر 3 قیمتی ہیرے تھے۔ میرا خیال صحیح نکلا، انسپکٹر سعید مسکرا کر بولا۔ گڑیا کے گرنے پر اس خاتون کا منہ فک ہو گیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اتنی سی گڑیا کے لیے کوئی عورت اس قدر پریشان نہیں ہوگی۔ آفیسر نے فوراً ہی پولیس کو فون کیا۔ ہیرے کسٹمز والوں نے ضبط کر لیے اور عورت کو پولیس پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ چند منٹ بعد انسپکٹر سعید اور کسٹم آفیسرز آرام سے بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، یہ سمگلروں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، مگر بلا کا چلاک، عیار اور مکار۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ 2 سال سے یہ دھندا کر رہے ہیں اور ان میں سے صرف 2 آدمی باہر سے مال لاتے ہیں۔ ایک کو تو آپ کی ذہانت سے آج ہم نے پکڑ لیا، دوسرے کو پکڑنا ہے۔ کیا وہ بھی کوئی عورت ہے؟ آفیسر نے پوچھا۔ نہیں، انسپکٹر سوچتے ہوئے بولا، وہ مرد ہے اور لاہور میں رہتا ہے۔ ہمیں اس پر کافی دنوں سے شک ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کر سکے جس کی بنا پر اسے قانون کے شکنجے میں کسا جا سکے۔ خیر، آج میں لاہور جا رہا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لاہور پہنچ کر انسپکٹر سعید نے ان لوگوں کا ریکارڈ دیکھا جو اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے یا جن پر پولیس کو اس قسم کا شبہ تھا۔ 1 گھنٹے کی دیکھ بھال کے بعد اس نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر حامد بلے کو بلوایا، جسے لوگ ہیروں کا شہزادہ کہتے تھے۔ یہ شخص ظاہر میں تو قالینوں کا کاروبار کرتا تھا، لیکن پولیس کو یقین تھا کہ وہ ہیرے اسمگل کرتا ہے۔ حامد بلّہ انسپکٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انسپکٹر نے کہا، ہم نے تمہارے گروہ کے ایک ممبر کو کراچی میں پکڑ لیا ہے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم اس گروپ کے لیڈر ہو۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور شریفانہ زندگی بسر کرنے کا عہد کرو، ورنہ تمہیں علم ہے کہ کاٹھ کی ہنڈیاں بار بار چولہے پر نہیں چڑھتی۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حامد بلے نے ہنس کر کہا۔ ایک دنیا جانتی ہے کہ میں قالینوں کا بیوپاری ہوں، اس سلسلے میں مجھے باہر کے ملکوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ یہ سفر میں باقاعدہ پاسپورٹ سے کرتا ہوں، چھپ کر نہیں کرتا۔ آج تک میرے سامان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جو قانون کی زد میں آتی ہو۔ پھر خدا معلوم کیوں آپ کو میرے اوپر شک ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسمگلنگ کرنے سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ باتیں کرتے وقت اس نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے تکان بولتا جا رہا تھا۔ تم بڑے ڈھیٹ ہو، انسپکٹر نے مسکرا کر کہا۔ خیر بچوں، دیکھوں گا کب تک بچو گے، اب تم جا سکتے ہو۔ حامد بلا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ انسپکٹر دونوں ہاتھوں سے تھام کر خیالات میں غرق ہو گیا۔ ہیرے مختلف طریقوں سے اسمگل کیے جاتے ہیں۔ بعض اسمگلر اپنے جوتوں کے تلووں میں انہیں چھپا لیتے ہیں، بعض اس مقصد کے لیے بچوں کے کھلونے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس عورت نے کیا تھا۔ اور یہ جس زمانے کا قصہ ہے، اس زمانے میں جدید سکینز ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسمگلنگ زوروں پر تھی، لیکن بہرحال انجام سب کا ایک ہی ہوتا ہے، کسی دن ذرا سی بھول چوک سے پکڑے جاتے ہیں۔ البتہ یہ شخص جسے لوگ ہیروں کا شہزادہ کہتے تھے بڑا چالاک اور ادھر دلیر تھا۔ پولیس نے بڑی کوشش کی کہ اس کے پاس اسمگلنگ کی کوئی چیز نکل آئے، مگر ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے بحرین، سعودیہ اور لیبیا وغیرہ جاتا اور کسٹمز والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے لاکھوں روپے کے ہیرے اسمگل کر کے لے آتا۔ انسپکٹر دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا اور جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہے۔ 1 مہینے بعد انسپکٹر سعید پھر اسی جہاز پر بحرین سے وطن واپس آ رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور سمندر پر سکون۔ وہ جنگلے سے لگا خیالوں میں گم تھا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ آخا انسپکٹر صاحب، آپ یہاں کیسے؟ یہ حامد بلا تھا۔ میں سرکاری کام سے بحرین گیا تھا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اس کی نگاہیں حامد بلے کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ تم اپنی سناؤ۔ میں بھی بحرین سے آ رہا ہوں، قالینوں کے آرڈر کے لیے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ لیکن آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں کراچی پہنچنے پر بتاؤں گا، انسپکٹر نے کہا۔ میں نے تمہارے راز کا پتہ چلا لیا ہے۔ انسپکٹر نے یوں ہی ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ حامد کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی، لیکن یہ صرف چند لمحے کے لیے ہوا۔ اس نے فوراً اپنے آپ پر قابو پا لیا اور بڑی ڈٹھائی سے انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، چلیے یہ تو بہت اچھا ہوا، اب آپ مجھے پکڑ سکیں گے، لیجئے بندرگاہ آگے۔ 20 منٹ بعد حامد بلا کراچی کی بندرگاہ پر کسٹمز آفیسر کے سامنے کھڑا اپنا سامان چیک کروا رہا تھا۔ انسپکٹر سعید اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کسٹمز آفیسر کو ایک خاص اشارہ کیا۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ کسٹمز آفیسر سامان کی تلاشی لے چکا تو حامد بلے نے مسکرا کر کہا، نہیں، آفیسر نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ اس کمرے میں چلیے۔ کمرے میں پہنچ کر حامد نے بڑے اطمینان سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، فرمائیے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کھٹ سے دروازہ کھلا اور انسپکٹر سعید اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی دائیں ہاتھ سے حامد کو دبوچ لیا اور بائیں ہاتھ سے اس کی بائیں آنکھ باہر نکال لی۔ وہ شیشے کی آنکھ تھی اور اس کے اندر ایک بہت ہی قیمتی ہیرا رکھا ہوا تھا۔ کمال ہے، حامد بلے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد کسٹمز آفیسر حیرت سے بولا، مجھے تو ساری زندگی یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص کانا ہے اور اس کی ایک آنکھ شیشے کی ہے۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے کیسے پتہ چلا لیا؟ بھائی ہم پولیس والے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، انسپکٹر نے ہنس کر کہا۔ آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ شخص جب باتیں کرتا تھا تو صرف دائیں آنکھ ہی چمکتی تھی، بائیں آنکھ کھلی رہتی تھی؟ میں نے غور کیا تو جھٹ سمجھ گیا کہ یہ آنکھ مصنوعی ہے اور جو اتنی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے کہ بالکل اصلی لگتی ہے۔ واقعی، آفیسر سر ہلا کر بولا، آپ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔